عورتوں میں بھی بہت زیادہ یہ ایک رواج ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ عورتیں بھی جناب جس کو بھی دیکھو ہر دوسری چوتھی عورت جو ہے وہ جناب فیس بک پہ آنے کے لیے جناب بےتاب ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ خود اپنا گروپ بنا لے لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور پتہ اس کو وضو کے مسائل کا نہ ہو، پھر اس کو مہربانی کرنی چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں گروپ بنانا چاہیے۔ یہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دین اسلام کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے 3 دروس میں یہ واضح کیا کہ کچھ ایسے امور ہیں جن کے ساتھ تبلیغ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ خلاف شرع طریقے کے ساتھ شریعت کی تبلیغ کرنا بالکل درست اور روا نہیں ہے۔ ان میں چند ایک صورتیں آج بیان کی جائیں گی۔ جیسے آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے خواتین کی تبلیغ کا۔ خواتین جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کے ایک سے بڑھ کر تبلیغ کرتی پھرتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ تبلیغ تک ان کا کام محدود ہے بلکہ اس سے بھی آگے جا چکی ہیں۔ وہ یوں کہ جو بھی تبلیغ کریں گی، جلسہ کریں گی، اس کو باقاعدہ لائیو چلائیں گی۔ محفل نعت ہوگی، وہاں بھی خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ پورے ہار سنگھار کے ساتھ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سامنے جناب نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اپنے طور پر وہ دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ دین کا نقصان کر رہی ہیں۔ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری جماعت میں بہت زیادہ کام بڑھتے رہتے ہیں، منع نہیں کرتا کوئی بھی۔ جب کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فسادی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ ہماری جماعت کے جو بڑے ہیں انہیں بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے اس مسئلہ پر، کیونکہ کام جتنے بھی نیچے ہوں گے نام جماعت کا ہی ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ نام جماعت کا ہی ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے، دیکھیں میلاد شریف مناتے ہیں، میلاد شریف ہماری جماعت کے علاوہ کون مناتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہیں کا ہی عنوان ہے نا میلاد شریف، میلاد شریف کا جلسہ کرنا۔ تو بتائیں اس میں جتنی خرابی ہوں گی وہ کس کے گلے پڑیں گی؟ آپ لاکھ یہ کہتے رہیں جی یہ عوام کا کام ہے، عوام کا کام ہے، تو عوام کو سیدھا کرنا کس کا کام ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ بڑے بڑے معاملات آپ سیدھے کر لیتے ہو، جہاں شریعت مبارکہ کی مخالفت لازم آ رہی ہو وہاں آپ کیوں نہیں بولتے، وہاں آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، ملتان میں انہوں نے ایک لڑکی کو بنا سنوار کے میلاد شریف والے دن جلوس میں شریک کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ جنت سے حور آئی ہوئی ہے۔ بتائیں، جہاں حال یہ پہنچ جائے، اس سال جو میلاد شریف کے جلوس نکلے ہیں الامان والحفیظ، اس میں عورتیں تک دھمال ڈال رہی تھیں، عورتیں دھمال ڈال رہی تھیں۔ جس طرح مزارات پہ بھنگی چرسی پیر جو ہیں وہ تو کرواتے ہیں، لیکن اب میلاد کے جلسوں میں بھی عورتوں کی شرکت بھرپور ہوئی ہے، اور ننگے سر ہوئی ہے، اور جناب باقاعدہ دوڑیں لگا رہی تھیں، دھمال ڈال رہی تھیں۔ یہ کون سا رسول اللہ علیہ السلام کو راضی کرنے کا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہ تبلیغ نہیں ہے، حقیقت کے اندر یہ تخریب ہے، اور تخریب بھی کیا؟ تخریب دین ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے اندر فساد پیدا کرنا ہے، دین کو خراب کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کئی ان میں مبلغات ایسی آئی ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا کی کہ وہ آپ ان کی بات سنیں تو دنگ رہ جائیں کہ جناب یہ دین میں تو بات ہے نہیں تھی، اس نے کہاں سے شامل کر دی ہے۔ ایسی ایسی باتیں کریں گی کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بات تو دین میں تھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی۔ یہاں اصل میں نعوذ باللہ من ذالک ہر دوسرے بندے کو خمار چڑھا ہے فیس بک پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے مبلغ اسلام بننے کا۔ جیسے یہاں کے ہر مولوی، تقریباً مولوی تڑپتے ہیں نا، مجھے مبلغ یورپ ہونے کا ٹائٹل مل جائے، 2-4 تقریریں جا کے وہاں کر رہا ہوں میں یورپ میں، تو یہاں مبلغ یورپ کا ٹائٹل مل جائے، لوگ کہیں یار دیکھو یہ تو وہ بندہ ہے جو انگریزوں کو بھی مسلمان کرتا پھرتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ میرے قریب بھٹکیں گے، میرے قریب آئیں گے۔ تو اسی طرح کر کے عورتوں میں بھی بہت زیادہ یہ ایک رواج
ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ عورتیں بھی جناب جس کو بھی دیکھو ہر دوسری چوتھی عورت جو ہے وہ جناب فیس بک پہ آنے کے لیے جناب بےتاب ہے۔ بتائیں نا، ہمارے بزرگوں نے بڑا واضح طور پہ پہلے لکھ دیا تھا مردوں کی محفل اس طرح کی ہو جس میں دھمال چوکڑی ہو، ناچ گانے کے طور پہ نعتیں پڑھی جائیں اور وہ بارگاہ رسالت کا ادب ملحوظ نہ رکھا جائے۔ انہیں ہمارے بزرگ مذہبی مجرا کہتے رہے ہیں۔ کیا کہتے رہے ہیں؟ مذہبی مجرا کہتے رہے ہیں۔ تو بتائیں آج تو حال پھر اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ اصلاح کون کرے گا بھلا بتائیں؟ یہ مولوی جو ہے نا صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بدعات کو مستحبات کا عنوان دیتے رہیں اور بدعات کو بدعات مستحبہ کا عنوان دیتے رہیں، بس اس کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا۔ یہ کام جو ہے تم اسے جائز قرار دے رہے ہو، عوام میں اس کو رواج دے رہے ہو، تو پھر تمہارا کام بنتا ہے پہرہ داری بھی کرو۔ تم اس میں جو خلاف شرع باتیں درائی ہیں وہ ختم کرنا کس کا ذمہ داری ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ مزارات پہ عرس شروع کیے گئے، آج وہاں کنجری ناچ رہی ہیں، وہاں ڈھول ڈھمک کے ہوتے ہیں، ذمہ دار کون ہے بتائیں؟ مولوی کان میں تیل ڈال کے سو جائے، وہ کہے جی ٹھیک ہے میرے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکڑ اس کی بھی ہوگی۔ راہ اس نے دکھایا تھا، اسی کا دکھایا ہوا راہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہوتا ہوتا آج یہاں آ پہنچا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اسی طرح کر کے ایک جو ہے وہ طریقہ تبلیغ کا فرقہ وارانہ نفرت جو آج ہمارے معاشرے میں بطور نام ہی رہ گئی ہے، لیکن جو بطور نام ہے، جو بطور نام لوگ رہ گئے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ الگ تھلگ رہ کے کام کرنے چاہتے ہیں، دینی متینی کے غلبے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ فرقہ وارانہ سوچ والے جو ہیں یہ ان کو بھی گھسیٹ کے میدان میں لانا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ لڑائی۔ یار ایسے مسائل ہیں، مختلف فی مسائل ہیں جو 1400 سال سے اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ امت جو ہے وہ سارے طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، آج یہ کھڑے ہو کے نئے سے نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، نئے سے نیا جناب فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ابھی کچھ ہی دنوں مجھے پہلے معلوم ہوا، یہاں مسجد میں نماز پڑھی گئی، ایک بندہ آیا نماز پڑھی، اس نے آمین اس کے منہ سے اونچی نکل گئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا نماز میں ہی۔ ہاں بھائی تو نے آمین اونچی کیوں گئی؟ بتائیں کیا ہوگا؟ بے اونچی آمین کہہ دیے تو کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ اتنی تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے، زور سے پیچھے لوگ کھانس رہے ہیں، کبھی سلام نہیں پھیرا تم نے؟ کبھی پھیرتے ہیں سلام؟ لوگوں کے موبائل چل پڑتے ہیں، اس میں گانے لگے ہوتے ہیں، کبھی کسی امام کو ہم نے سلام پھیرتے نہیں دیکھا، لیکن آمین کہنے سے سلام پھیر دیا ہے، اور بعد میں اچھا بھلا وہاں پہ فساد کھڑا ہو گیا۔ عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، ویسے سمجھ سے باہر بات ہے۔ مسلک کے اتنے وفادار بنتے ہیں، جتنے ان کی وفاداری کو دیکھا جائے تو پھر ہمارے بڑے جو ہیں وہ غدار بنتے ہیں مسلک کے۔ پھر تو یہ فرقہ وارانہ سوچ جو ہے یہ اپنے طور پہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ یہ جناب حق کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ دین اسلام کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نقصان کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو پھر رمضان شریف میں جو مولوی ٹی وی پر بیٹھ کر رمضان پروگرام میں بیٹھ کر گتھم گتھا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر، پھر لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سوچ اور فکر کا نقصان اسلام کے لیے کتنا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس سوچ اور فکر کا اسلام کے لیے نقصان کتنا ہے۔ میں بڑے فقیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بڑے فقیہ کے حوالے سے۔ وہ پہلے شافعی تھے، اس کے بعد حنفی بن گئے۔ جب حنفی بنے تو انہوں نے ایک بڑے عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی پہلے تو میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ رفع دین سے پڑھی ہیں، اب چونکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رفع دین کرنا سنت متروکہ ہے، منسوخہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میری نمازیں جو پچھلی زندگی کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اب تو چونکہ میں بغیر رفع دین کے پڑھ رہا ہوں، یہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، میری وہ خلاف سنت پڑھی ہوئی نمازیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو کچھ امام شافعی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کیا ہے اسے بھی حق سمجھو، جو کچھ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کر رہے ہو اسے بھی حق سمجھو، آپ کی پچھلی بھی نمازیں ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں، وہ بھی ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں۔ بتائیں
جہاں لوگوں کے ایمان کی فکر سے زیادہ ان کی شلواریں ناپنے کی فکر ہو کہ شلوار کہاں رکھ رہا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ سچی بات ہے، میں ایک بندہ مجھ سے بار بار، اور وہ نظریے کے اعتبار سے بڑا غلط تھا، یعنی لبرل قسم کا تھا، مجھے کہتا جی ہاتھ سینے پہ رکھیں یا ناف پہ رکھیں، ہاتھ سینے پہ رکھیں یا ناف پہ رکھیں۔ میں نے کہا یار بات سن، تو ہاتھ ناف پہ رکھ یا کوئی کاف پہ رکھ، جہاں دل کرتا رکھ تم ہیں، لیکن جو عقیدہ تیرا لبرلوں والا ہے نا وہ ٹھیک کر لے، تم ہاتھ جہاں بھی رکھے گا تیری نماز ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ کہاں پہ رکھیں جی ہاتھ، سینے پہ رکھیں یا ناف پہ رکھیں؟ میں نے کہا تو کوئی کاف پہ رکھا جا کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عجیب فکر ہے یار، یہ اپنے طور پہ سچی بات ہے، یہ لوگ اپنے طور پہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر یہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ لوگوں کو راہ حق سے ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ عوام جو ہے، عوام نہیں سننا چاہتی اس طرح کی باتیں، تو پھر آپ کیوں بار بار ان کے کانوں کو خراب کرتے ہو؟ آپ کیوں بار بار ان کے کانوں پہ بوجھ بنتے ہو؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اچھا جی، ایک مسئلہ جو ہے وہ جس میں عوام و خواص سارے تقریباً مبتلا ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ، وہ یہ ہے کہ عبادت کی ویڈیوگرافی کرنا۔ عبادت کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ دلہا بیچارہ زندگی میں ایک ہی بار 2 نفل پڑھتا ہے، جب اس کی بارات جانے لگتی ہے تو وہ بھی اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اس بدتمیز نے بھی 2 نفل پڑھے تھے زندگی میں، ہیں وہ بھی پتہ نہیں وضو بھی کیے تھے یا بغیر وضو کے پڑھے تھے، ہیں یہ عجب شوق ہے لوگوں میں۔ اور دعا جو ہے سچی بات ہے، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی رب کے ساتھ۔ آپ جب بھی کسی کو دیکھیں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہو، آپ یہی سمجھیں گے نا، گمان کریں گے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہی گمان ہوگا نا، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے نا۔ لیکن ویڈیو بنانے والا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اس طرح کر کے کھڑا ہوگا، جیسے وہ بنا لے گا ہاتھ نیچے۔ بتائیں اس سے بڑا مذاق ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ؟ عبادت کی، ہاں جی، ذکر و اذکار کی، دعا کی ویڈیوگرافی کرنا تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگ دیکھیں جی، یہ دیکھو جی یہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بزرگ ہیں۔ یہیں پہ ایک بزرگ آتے تھے پہلے شروع میں جب میں آیا تھا، وہ درس سننے کے بڑے شوقین تھے۔ ایک دن مجھے بتانے لگے، وہ ایک لاہور کی ایک پیر تھے، ان کے مرید تھے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ جہاں میں جاؤں نا پروگرام کے لیے، تو آپ جو ہے نا زبردستی، جب میں آپ پہلے پہنچ جایا کرو وہاں جلسے میں، تو زبردستی جو ہے نا اڑ کے میرے قدموں میں گر جایا کرو، میں تمہیں ہٹاؤں بھی سی، تم پیچھے ہٹا کرو۔ کہتے ہیں بس اس طرح کی 4-5 ویڈیو بن گئی نا، کہتے ہیں پھر خیر ہی خیر ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، کوئی بندہ سلام کر رہا ہو تو جان بوجھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کیمرے والے کو کہیں گے چل بھی تصویر کھینچ لے، پھر وہ جناب آگے پیچھے پھیلائیں گے اس کو، لو جی دیکھو جی فلاں بھی میرا ہاتھ چوم رہا ہے، فلاں بھی میرا ہاتھ چوم رہا ہے، یہ ہماری عظمت شان ملی ہے ہمیں تو بھائی۔ نہ بھائی ایسے نہ کریں یار۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ذریعے اپنا، لوگوں کے ذریعے دلوں میں اپنا عقیدت بٹھانا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ عبادات کی فوٹوگرافی، حج کی فوٹوگرافی، حج میں آپ چلے جائیں، آج تو بھائی کعبے میں کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ جس کعبے میں کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے ابا کا قاتل بھی اگر حرم میں گھس آئے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں تعرض نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور کہاں جناب وہ، اور آج یہاں یہ لوگ جناب کعبے میں کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں جناب۔ میں کعبے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جرمانہ رکھا ہے سیلفی پہ، لیکن لگتا نہیں کہ نہیں، کیونکہ حکمرانوں کو اپنا احترام عزیز ہوتا ہے، خدا رسول کا احترام عزیز نہیں رہا، وگرنہ یہ کب سے پابندی ہو چکی ہوتی، خدا رسول کی بارگاہ میں جا کر کے کوئی بندہ موبائل بھی نہ نکالے۔ سچی بات ہے، وہاں حرم میں جا کے میں خود نماز پڑھ رہا تھا، 1-2 بندے چھوڑ کے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ جناب گانے اونچی آواز میں لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، ویڈیو باقاعدہ کعبے کے بالکل سامنے صرف طواف ہو رہا تھا، طواف کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے تھے، وہاں خاتون بیٹھی ہوئی ہے، موبائل پہ جناب گانے لگائے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں، یہ فوٹوگرافی کی جو لعنت ہے نا، اس نے صحیح بات ہے بہت خراب کر دیا ہے، خاص طور پہ عبادت کے مقامات پہ، ذکر و فکر کی، اس طرح کے معاملات کی۔
ایک اور معاملہ ہے جی، کفار کے مذہبی شعار کہتے ہیں علامت کو، کافروں کو جو مذہبی علامتیں ہیں نا ان کو اختیار کرنا، خاص طور پر مبلغین کا، ان کے پادریوں کے طریقوں کو اخذ کرنا، ان کے معاملات کو اخذ کرنا، پھر انہی کی طرح گفتگو میں اشارے کرنے، انہی کی طرح پھر کلمات بولنے، یہ بھی تبلیغ اسلام کی نہیں ہو رہی، یہ بھی تبلیغ انہی کی ہو رہی جن کی وہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے جی بغیر علم کے فتویٰ سازی۔ سبحان اللہ، یہ وہ معاملہ ہے جس میں تقریباً ہماری عوام ساری مبتلا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بندہ پڑھتا تھا، پہلا سال پڑھا نہیں تھا پورا، اس نے جناب اپنا ایک گروپ بنایا، اس میں جناب دینی مسائل بیان کرنے لگا، اور اس میں نے شامل کسے کیا؟ بڑے بڑے علماء کو، اور ساتھ میرے نمبر بھی شامل کر دیا اس نے، کہتا آؤ جی آپ کو بہاری شریعت پڑھائیں۔ بتائیں، علم کا بخار جو ہے نا، سچی بات ہے، یہ بہت خراب کرتا ہے بندے کو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کے پاس علم جو ہے نا وہ 1 مانو اور عقل 9 مانو، کہتے ہیں پھر کام چلے گا۔ کہتے ہیں اگر عقل جو ہے وہ 1 مانو، علم 9 مانو، کہتے ہیں وہ بندہ خود بھی خراب ہوگا، لوگوں کو بھی خراب کرے گا۔ یہاں جو ہے علمی بخار ایسا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، ہر بندہ صرف دین کے مسئلے میں، باقی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ کسی کو کہے نا جی آپ فزکس کا مسئلہ بتا دیں، جیومیٹری کا مسئلہ بتا دیں، میتھ کا مسئلہ بتا دیں، ہاں جی میں نے تھوڑا پڑھا ہے، کسی اور سے پوچھو یار، اس طرح کہتے نہیں کہتے۔ لیکن دین کا مسئلہ اور طبیعت کا مسئلہ، یہ 2 مسئلے جو ہیں، یہ ہر بندہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے اس کا جواب دینا۔ وہ کہتا نہیں جی میں نے یہ جواب دینا ہی دینا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ الگ بات ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شیخ ابو زہرہ مصری، مصر کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پاکستان آئے، یہاں سے جانے لگے تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، کسی بندے نے پوچھ لیا حضرت آپ نے کیسے پایا ہے پاکستانی عوام کو؟ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ کہیں گے جی بڑے ملنسار ہیں، محبت والے ہیں، اخلاق والے ہیں، اچھے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ کل طبیب و کل مفتی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں ہر بندہ ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ مفتی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا نا 4-5 دنوں میں جتنے دن رہے، انہوں نے کہا جی کوئی تھوڑی سی کھانسی ہو جائے ہر بندہ نسخہ بتاتا ہے، کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ہر بندہ جواب دینے لگ جاتا ہے۔ یہیں پہ وہ ایک بندہ مجھ سے طلاق کا مسئلہ پوچھنے آیا، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا حضرت ٹھہرے میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو جواب دیتے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں پڑھے ہوئے تو نہیں، میں کڑے ہوئے ہیں۔ میں کہ پھر ابلے شبلے نہیں ہیں مرے تم؟ میں کہ زیادہ ہی کٹ گئے ہیں تم۔ عجیب نظام۔ کہتا نہیں جی میں جاتا رہتا ہوں نا، اس طرح کے معاملات دیکھتا رہتا ہوں۔ میں کہا بھائی اس طرح کے معاملات دیکھنے سے تھوڑی حل ہوتے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، کیوں؟ میں نے کہا وہ کام خراب کرتے ہو اس کا۔ اچھا کئی سارے لوگ جو ہیں وہ، ایک بندہ اس نے گروپ بنا لیا، اب آتا جاتا اسے کچھ بھی نہیں تھا، روزانہ کے جناب 20-25 سوالات مجھے بھیج دے، حضرت یہ بھی جواب دیتے، یہ بھی جواب۔ میں نے کہا یار یہ سارے مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے گروپ بنایا ہوا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا مر کے پھر کتابیں پڑھ کے رہنمائی کرو، یہ تھوڑا بھی گروپ بنا کے آپ جو ہے نا سوالات مجھے بھیج رہے ہو، آپ آگے پھر ان کو بھیج رہے ہو۔ ایک بندہ ہے اس چلو دینی رہنمائی کرنے والا ہے، لوگ اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر کوئی نہیں اسے معلوم تو وہ پوچھ لیتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ خود اپنا گروپ بنا لے لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور پتہ اس کو وضو کے مسائل کا نہ ہو، پھر اس کو مہربانی کرنی چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں گروپ بنانا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھ آئی؟ بعد میں گروپ بنانا چاہیے۔ یہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دین اسلام کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ کئی لوگوں نے مسئلہ ہم سے پوچھا، ہم نے جو مسئلہ کی نوعیت بیان کی، آگے ان کو صحیح بیان ہی نہیں کرنا آیا، کیونکہ وہ یہ تو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہماری ریکارڈنگ آگے بھیج دیں۔ وہ کہیں گے اچھا حضرت آپ بھی کسی اور سے پوچھتے ہیں، وہ ریکارڈنگ آگے نہیں بھیجتے، وہ پھر اپنے ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں۔ جب اپنے ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں تو ان کو مسئلہ صحیح طرح کما حقو بیان کرنا نہیں آتا۔ جب ظاہری بات ہے بیان صحیح طرح کریں گے نہیں تو آگے بندہ جو ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ نہیں کر پائے گا صحیح طرح پر۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے، سمجھ نہیں آیا؟ بہت ضروری ہے، سچی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کتاب پڑھ کے بھی مسئلہ نہیں پڑھ سکتے، صحیح طرح سمجھ سکتے۔ میں خود جب 5ویں سال میں پہنچ چکا تھا، یعنی 5ویں درجے کا امتحان دے چکا تھا میں،
میرا ایک ہم جماعت تھا جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا، وہاں وہ نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ، میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جامع میں اکٹھے پڑھتے تھے، آخر تک اکٹھے پڑھیں، جامع میں اکٹھے پڑھتے تھے، بعد میں وہ جب وہ آتا وہاں پہ نماز میرے پیچھے پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا، میں نے سلام پھیرا، وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار کون سی ایسی شے ہے جس نے آپ کی نماز کو میرے پیچھے مکروہ کر دیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ میں نے ہدایہ میں پڑھا تھا کہ جب چوتھی رکعت جو ہے نا وہ اتحیات میں بیٹھ جائے امام تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھے بھی شروع سے عادت تھی، میں ہدایہ یعنی متن بھی پڑھتا تھا، ساتھ شرح بھی پڑھتا تھا، اس کی متن بھی پڑھتا تھا اور شرح بھی پڑھتا تھا، اس حاشیہ بھی پڑھتا تھا اس کا۔ میں کہتا حاشیے میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا دکھاؤ، وہ لے کے آیا تو مسئلہ ہی اور لکھا ہوا تھا، وہ مسئلہ تھا ہی نہیں جو حضرت نے سمجھا تھا۔ میں نے کہا یار اب آپ 5ویں درجے میں پہنچ چکے ہو، عربی وہ بندے کا حافظہ بلا کا تھا حافظہ اس کا۔ میں نے کہا اب آپ کا حال یہ ہے، جو بیچاری عوام ہے وہ جب دین کے مسئلے بیان کرنے لگیں گے ان کا حال کیا بنے گا بتاؤ؟ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ نمازوں کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت عام ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، تابعین کے دور میں، ایک بندہ کہنے لگا میں مسئلہ پوچھنے گیا، ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا دوسرے سے پوچھو، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا 20 سے 30 بندے نے مجھے اگلے بندے کے پاس بھیجا، ہر بندہ یہی کہتا تھا یار کہیں یہ نہ ہو مجھ سے غلط مسئلہ بیان ہو جائے، بعد میں پکڑا جاؤں قیامت والے دن۔ یہ لوگوں کی زندگی ساری کے عمل کا سوال ہوتا ہے بھائی۔ جو بندہ پوچھنے آتا ہے وہ عمل کے لیے پوچھنے آتا ہے، آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، وہ غلط عمل کرتا رہا، بتاؤ آپ مجتہد تو ہو نہیں؟ قیامت تک وہ بندہ جب تک وہ غلط مسئلہ صرف یہ نہیں کہ عمل کرے گا، آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا، دوستوں کو بھی بتائے گا۔ اتنے جو غلط مسائل مشہور ہوئے ہیں آخر کسی نہ کسی طرح مشہور ہوئے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ عوام میں مشہور ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو بندہ جو ہے وہ اس کے کندھے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، بڑا مشہور مسئلہ ہے نا، نہیں دے سکتا کندھا، کس بیوقوف نے لکھا کندھا نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح ٹوٹا اتنا ہی ٹوٹ گیا ہے کہ چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا جی پاگل ہو، جب تک وہ زندہ تھی اس وقت چوڑیاں پہنانے والا بھی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا، تم نے جائز سمجھا، اب مر گیا تو اس کے شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ جناب چارپائی کو کندھا ہی دے دے۔ مسئلہ فقط اتنا ہے جب عورت فوت ہو جائے، بندہ مرد فوت ہو جائے تو عورت جو ہے اس کی بیوی رہتی ہے 4 مہینے تک، جب تک عدت نہ ختم ہو جائے، من وجہ اس کی بیوی رہتی ہے، سمجھ آئے نا؟ اسی لیے 4 مہینے تک بیوی جو ہے وہ نکاح 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، چونکہ مرد کے فوت ہونے کے بعد بیوی پر عدت لازم ہے، اتنا عرصہ تک وہ بیٹھے گی، اس کے سوگ میں بیٹھے گی 4 مہینے 10 دن۔ اچھا جب شوہر فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو شوہر جو ہے اس کا نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، جس طرح بیوی کا 4 مہینے 10 دن رہتا ہے نا، من وجہ شوہر کا باقی نہیں رہتا۔ بیوی فوت ہو گئی تو مرد جو ہے وہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتا، درمیان میں کپڑا ہو تو ہاتھ لگا سکتا ہے، بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 4 پائی کو تو ہاتھ کوئی بھی لگا سکتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ فوت ہو گئی ہے 4 پائی کو تو کوئی بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ تو زندہ بھی عورت ہو کوئی بھی بندہ اس کی 4 پائی اٹھا سکتا ہے، بیمار عورت ہے مثال کے طور پر کوئی بھی بندہ اٹھا سکتا ہے، یہاں ڈاکٹر بھی ہاتھ لگائیں ہیں جی، ان کا عملہ بھی ہاتھ لگائے، سارے ہاتھ لگاتے رہے زندہ عورت کو، جب مر گئی تو کہتے ہیں شوہر بھی 4 پائی کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ کیا تقوی ہے تمہارا یار؟ اس کو میں آسان انداز میں کتے والا تقوی کہتا ہوں۔ کتا جو ہے وہ سارا دن گٹر میں پڑا رہتا ہے، جب پیشاب کرنے لگتا ہے تو ٹانگیں ادھر ادھر کر لیتا ہے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں، وہی حساب ان کا ہے۔ جب تک زندہ تھی تو چوڑیاں پہنانے والا بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا، کسی کو شرم نہیں آئی، جب وہ مر گئی اب کہتے ہیں کہ شوہر بھی ہاتھ نہ لگائے، بھائی پیچھے پیچھے ہو جاؤ۔ ایسے پردے کا اہتمام کریں گے کہ سبحان اللہ۔ تو یہ دین متین کے مسائل جو ہے نا، آخر کسی نے غلط مسائل بیان کیے ہوں گے، کسی نے بیان کیے ہوں گے، سننے والے نے غلط سنا ہوگا، آگے غلط مشہور کر دیا، آج تک بھگت رہے ہیں ہم اس مسئلے کو، نہیں سمجھ آیا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت مسئلے ہیں، جیسے جمعہ، رمضان شریف کا آخری جمعہ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پورے سال کی جو نمازیں نہیں پڑھی نا، صرف 4 رکعت نفل پڑھنے سے پورے سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، معاملہ ہی ختم ہوا۔
بتاؤ. میں نے کہا یار ہمیں بھی کوئی 2-4 کروڑ دے دو اور رمضان شریف کو ایسی گھڑی بتا دو جس میں 5 روپے دیں اور سارا قرض ادا ہو جائے. ہے نا؟ عجیب پاگل لوگ ہیں ویسے. یہ انہی لوگوں کا جو بغیر علم کے فتویٰ دینے والے لوگ ہیں نا، انہی کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، انہی کی وجہ سے ساری خرابی ہے. انشاءاللہ عز و جل کل جو آپ کے سامنے مضمون بیان ہوگا وہ انتہائی اہم ہے. جو کچھ اب تک بیان ہوا اس سے کہیں اہم بیان ہے. کل کا درس جو ہوگا وہ ہر دوست کوشش کر کے خود بھی سنے، آگے دوستوں تک بھی پہنچائے، احباب کو بھی سنائے، گھر میں بھی سنائے. ایک ایک بندے کو پکڑ کے گھر میں جتنے بھی ہیں سب کو سنا دے یا سمجھا دے کم از کم. کل کا بیان اتنا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.